جب نکلنے لگے تو بتایا. کہا کہ تو نے مجھے کھانا بھی کھلا دیا اور میں نے تیرے ساتھ مقاربت بھی کی. بچہ مرا ہوا پڑا تھا. بہت غصے میں آ گئے ام سلیم کے اوپر. کیسی بیوی ہے تو. اللہ اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز ختم ہونے کے بعد نبی کو بتایا کہ رات میں کیا ہوا تھا. بما کان منہما, رات میں کیا ہوا تھا. کہا کہ دیکھ رہے ہیں آپ ام سلیم کیسی عورت ہے. ام سلیم کیسی عورت ہے. اللہ, بچہ مرا ہوا ہے, مجھے کھانا کھلایا, اس کے ساتھ سویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا فرمائی, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. حضرات علماء کرام, عزیز طلبہ, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے, اور ہم اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنا چاہیں گے. فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. خطاب اصل میں ازواج مطہرات سے, نبی کی بیویوں سے, اور ان کے واسطے سے یہ حکم تمام عورتوں کو ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرنا یہ امر ہے, اور الامر یدل علی الوجوب, یعنی فرضیت پر دلیل ہوتا ہے. یعنی عورتوں کو گھروں میں قرار پکڑنا, جمے رہنا, یہ فرض ہے, واجب ہے. ہاں, اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ آگے کیا کہا گیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ایک بات ہوئی, یعنی گھروں میں رہو. اچھا, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, گھروں میں رہو
اور اس کے بعد کہا گیا نماز قائم کرو. یہ گھروں میں رہنا عورتوں کا، اور مان بات یہ کہنا کہ تم لوگ نماز قائم کرتی رہو. ہاں، یہ تو اہل حدیثوں کی اسٹیج کا بہت بڑا المیہ ہے. لاؤڈ اسپیکر کبھی صحیح رہنا تھا. ان کو دیکھو ٹناٹن کیسے رہتے ہیں ان کے تو بہت برا حال رہتا ہمارے اسٹیجوں کا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سے سب چلتا رہتا. بہرحال وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، پردے میں رہو، گھروں میں رہو، جمی رہو. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو حکم دیا جا رہا ہے اقمنا الصلاۃ کا، نماز قائم کرو. ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ پردے کے حکم کے بعد عورتوں کو یہ حکم ہوا کہ نماز قائم کرو. ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ الحجاب عبادت، حجاب یہ عبادت ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے، ایسے ہی تمہارا گھروں میں رہنا یہ عبادت ہے. جی، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. ہاں، یہ مطلب اس کا. اچھا، اب دیکھو اوپر سے حکم آتا جا رہا ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا آتا جا رہا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. بہت ساری چیزیں نہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. اب یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں. ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں جمی رہو. سوال یہ پیدا ہو، گھر سے نہ نکلیں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ گھروں میں جمی رہو. تو کیا گھر سے باہر عورتیں نہ نکلیں؟ اس کا جواب آگے دیا گیا کہ گھروں میں تو رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ضرورت کے وقت گھروں سے نکلو. اور جب نکلو تو چند آداب ہیں اور چند قواعد ہیں. ان آداب اور قواعد کو برتنا ہے. کیا کہ گھر سے جب نکلو تو تبرج کے ساتھ نہ نکلو. تبرج کے ساتھ، یہ تبرج کسے کہتے ہیں؟ یہ تبرج یہ برج سے مشتق ہے. برج، التبرج من البرج وهو الحصن. کہ تبرج یہ برج سے نکلا ہے، اور برج کا مطلب ہوتا ہے حصن، قلعہ. تو تبرجہ کا مطلب ہوا، تبرج اے خرج من الحصن، قلعے سے نکل گیا. ابھی شیخ بتا رہے تھے نا کہ بڑے بڑے قلعے تھے بادشاہوں کے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے ہٹے تو دوسری قوموں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ قلعے کھول دیے گئے ان کے لیے. اور جو قلعوں میں محفوظ تھے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. تو قلعے کس لیے ہوتے ہیں؟ قلعے ہوتے ہیں تاکہ قلعے کے گیٹس کو بند کر دیا جائے اور جو لوگ قلعے کے اندر ہیں وہ محفوظ رہیں. یہ مطلب ہوتا ہے قلعے کا. اب یہاں کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جب تک لوگ قلعے کے اندر ہیں اور گیٹ بند ہے تب تک دشمن اندر داخل نہیں ہو سکتا اور قلعے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسے ہی عورت کا قلعہ اس کا گھر ہے. اگر وہ باہر نکلی تو قلعے سے باہر نکل گئی، اور قلعے سے باہر اگر نکلی تو ظاہر ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے. محفوظ اس وقت تک ہے جب تک وہ قلعے کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے.
یہ کہا گیا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اچھا یہ جاہلیت اولا کیا ہوتی ہے؟ پہلی جاہلیت. یہ پہلی جاہلیت کیا ہے؟ قبل مبعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت اولا ہے، پہلی جاہلیت ہے، وہ پہلی جاہلیت ہے. اور پہلی جاہلیت ایسی ہی تھی کہ عورتیں بے محابہ لوگوں کے سامنے آتی رہتی تھیں، گھومتی رہتی تھیں، اپنے محاسن اور اپنے مفاتن اور اپنے فتنوں کو اجاگر کرتی رہتی تھیں. الجاہلیت الاولی قبل مبعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھتے ہیں عورت کا کیا معنی ہوتا ہے. عورت جسے پردے میں رہنا ہے. اسے پردے میں کیوں رکھا جائے بھائی؟ پردے میں کیوں رکھا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت ہے. عورت. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه ابن خزیمہ في صحیحہ وقال الألباني هذا حدیث صحیح. امام ابن خزیمہ اس حدیث کو اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ میں لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس پر حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة عورت، کہ عورت ہے. عورت اس میں المرأة سے مراد وہ عورتیں جو پردے کے پیچھے ہیں، یہ ہے مرأة ہیں. اچھا یہ عورت ہے، یہ تو ترجمہ ہوا نا. المرأة عورت، عورت ہے. تو المرأة مانے یہ عورتیں. تو یہ عورت ہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کھلا ہوا. جی اب یہاں ٹھہر کر تھوڑا سمجھ لیں. عورت کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے عورت مکانیہ، ایک ہوتی عورت زمانیہ، اور ایک ہوتی ہے عورت نسائیہ. یہ عورت کی تین قسمیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں معنی قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں. ہاں منافقین سے کہا گیا چلو ساتھ میں لڑنے کے لیے. منافقین نے کہا نبی سے عذر پیش کرتے ہوئے، ایکسکیوزز دیتے ہوئے، کیا کہا؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے گھر کھلے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے گھر اگر کھلا ہوا ہو تو غیر محفوظ ہوتا ہے، کوئی بھی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جی ہمارے گھر کھلے ہوئے. تو یہاں عورت کا مطلب کھلا ہوا، اور بیت کہتے ہیں مکان کو. تو یہ عورت مکانیہ جگہ ہے نا، وہ عورت مکانیہ، مکانی عورت. یعنی بیت، بھئی یہ بیت گھر جو ہے نا، یہ تو جگہ ہے نا، مکان ہے نا. تو یہ عورت مکانیہ یعنی ہمارے گھر کھلے ہوئے. اچھا اور ایک ہوتا ہے عورت زمانیہ. قرآن حکیم میں سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ بلا اجازت کوئی آپ کے کمروں میں داخل نہ ہو. جی پتہ نہیں میاں بیوی کس حال میں. تو تین اوقات ایسے ہیں جو شرم کے اوقات ہیں. اللہ نے فرمایا ثلاث عورات لکم. اب اورات کا مطلب اوقات، اور اوقات وقت میں زمانہ. جی ثلاث عورات لکم اے ثلاث اوقات لکم، یہ تمہارے تین اوقات ایسے ہیں کہ بلا اجازت اپنی ماں کے کمرے میں، اپنے باپ کے کمرے میں داخل مت ہو. تین اوقات. تو یہ ہے عورت زمانیہ. عورت مکانیہ سورہ احزاب میں ہمارے گھر کھلے ہوئے اور بیت ہے گھر، مکان. یہاں تین اوقات یہ ہیں کھلے ہوئے شرم کے. ان تین مقامات میں، ان تین اوقات میں بچوں کو جو باشعور ہیں ان کو بتانے دو.
اور تیسرے عورات النساء. دیکھو ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے بچوں کو مت آنے دو، ایسے بچے کہ لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے شرم کی چیزوں کے اوپر اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے. دیکھیں آپ، ایک ہے عورت مکانیہ، ایک ہے عورت زمانیہ، ایک ہے عورت نسائیہ. تو عورت کی یہ تین قسمیں ہیں. خلاصہ یہ کہ عورت کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا. جی تو یہ عورت ہے، یعنی یہ عورت کھلی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر چیز کھلی ہوئی ہو تو غیر محفوظ ہوتی ہے. ہاں، آپ حلوائی کی دکانوں پر جاتے ہیں، اگر مٹھائیاں کھلی ہوئی ہوں تو اس میں مکھیاں آ جاتی ہیں، جراثیم پھیلا دیتی ہیں. جی ایسے ہی عورتیں اگر اپنی جگہ سے باہر نکلیں تو کھلی ہوئی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأۃ عورت، عورت کھلی ہوئی ہے، اور جو چیز کھلی ہوئی ہو غیر محفوظ ہے. اچھا آگے آپ نے فرمایا یہ عورت کھلی ہوئی ہے فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ اپنی جگہ سے جہاں اسے رہنا چاہیے وہاں سے نکلتی ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ وَانشِقَمْ سَاؤُتْ، جب باہر نکلتی ہے تو استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کو گھورتا ہے. استشراف کا مطلب بتاتا ہوں. استشراف کا مطلب ہوتا ہے رفع بصرہ لینظر الیہ، ایسے دیکھنا، ایسے دیکھتا ہے. استشراف کا مطلب ہوتا ہے ایسے دیکھتا ہے، یعنی کسی چیز کو غور سے دیکھو. استشراف کا مطلب، شرف کا مطلب اونچی چیز. قبر مشرف کس کو کہتے؟ قبر مشرف کس کو کہتے؟ اونچی قبر کو. یعنی شرف کے اندر بلندی ہوتی ہے. یعنی کوئی آدمی، یعنی ینظر من اعلی الحقول، یعنی کوئی بلندی پر کھڑے ہو کر کے، اونچائی پر کھڑے ہو کر کے کھیتوں کو دیکھ رہا ہو. اب ظاہر ہے کہ کھیتوں کو دیکھ رہا ہے بلڈنگ سے، اوپر سے دیکھ رہا ہے، تو ایسے دیکھے گا نا، کہاں کہیں جانور وانور تو نہیں ہے کھیت میں. جی تو ایسے دیکھتا ہے. تو ایسے دیکھنے کا مطلب غور سے دیکھنا، غور سے دیکھنا. اور شیطان جب اس کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب اشارہ یہ ہے کہ تمام لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. یہ مطلب اس کا. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو باہر نہ نکلے، اس لیے کہ باہر نکلی کہ شیطان اسے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر بڑے غور سے دیکھتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے تو تمام لوگ اس کو دیکھنے لگتے ہیں. جیسے کھلی ہوئی مٹھائی ہو، مکھیاں کھلی ہوئی مٹھائی کو گندا کر دیتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کی نظریں اس کو گندا کر دیتی. دیکھیں عورت کو کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ عورت ایسی چیز ہے کہ نظریں تک مردوں کی نہیں پڑنی چاہیے اس کے اوپر. اللہ اکبر. یہ مقام، اس سے بڑا مقام عورت کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ کسی مذہب نے یہ مقام دیا ہے؟ جی. اور فرمایا گیا باہر نکلی تو ایسا ہوا، شیطان کے دائرے میں آ گئی. اچھا اور اندر رہی تو فرمایا گیا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ. بہت عجیب و غریب حدیث ہے. باہر نکلی تو شیطان پیچھے لگا، اور اگر اندر ہے تو وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا. اور عورت اگر گھر کے اندر ہے، وہی فی قعر بیتہا، گھر کے اندر اگر عورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالی کی توجہ اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب گھر کے اندر اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے دائرے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے دائرے میں ہے جب تک وہ گھر کے اندر ہے. اور باہر نکلی تو پھر شیطان جب تک اندر ہے تب تک رحمان کی رحمت کے دائرے میں ہے، اور باہر نکلی تو شیطان کی زحمت کے درمیان ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. پھر حدیث پڑھتے ہیں. ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. قار کا مطلب سمجھتے کہتے ہیں؟ قار کنواں ہے نا، کنواں.
یہ سمجھو کنواں ہے. اب اس کی جو تہ ہے, یہ اندر, یہ اب یہ انگلی جہاں رک گئی ہے وہ تہ ہے. ایسے ہی کنویں کے اندر پانی رہتا ہے. اب آپ ڈول ڈالیں اور پانی جا کر کے, یہ ڈول جا کر کے کنویں کی تہ میں پہنچ جائے پانی سے ہوتا ہوا, تو گویا کہ وہ اس کی تہ ہے, گہرائی تہ ہے. وہی فی قار بیتھا. اب گویا کہ اب یہ قار, یہ پانی ہے. اب پانی کے اندر ایک کنکری ڈالیے, اب یہ تہ میں آ گئی. یہ گویا کہ عورت کا یہ گھر ہے, یہ پانی. اب اس کو چاہیے کہ وہ بالکل اس کنکری کی طرح ہو جائے کہ کنکری اگر پانی میں ڈال دی جائے تو گہرائی میں پہنچ جائے. جی یہ مطلب اس کا. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا. اپنے گھر کی گہرائی میں چلی جائے, بالکل اندر چلی جائے. ہماری بڑی سالی کے بارے میں ہم نے سنا کہ عورتیں آتی تھی تو عورتوں سے پردہ کرتی تھی. جی میری بڑی سالی جی عورتوں سے پردہ کرتی تھی. ان سے کہا گیا کہ وہ عورتوں سے تو پردہ تو نہیں ہے. بولے ٹھیک ہے وہ عورتوں, لیکن اب ان کے درمیان بیٹھو تو ان کی چغلی, ان کی غیبت وہ سب کرتی رہتی, مجھے یہ پسند نہیں ہے, لہٰذا میں عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہوں. وہی فی قار بیتھا, اپنے گھر کی گہرائی میں چلے جانا, تہ میں چلے. وہی میں نے بتایا نہیں, یہ پانی گھر ہے اور کنکری ڈال دی گئی, تہ میں پہنچ گئی. یہ تہ جو ہے یہ سمجھو گھر کے بالکل اندر چلے جانا. تو ابھی ہم مطلب بتا رہے تھے قار کا اور عورت کا. تو ہم یہاں تک پہنچے کہ وقرن فی بیوتکن. ایک بات اور بتاؤں, اللہ نے فرمایا گھر تمہارا ہے. یہ نہیں کہا گیا اے مردو گھر تمہارا ہے, بتایا گیا اے عورتوں اپنے گھروں میں. کننا, یہ گھر تمہارے ہے, یہ گھر تمہارے, یعنی بیوت کی اضافت عورتوں کی طرف کی گئی ہے. فی بیوتکن, یہ تمہارے گھر ہیں, یہ گھر تمہارے ہیں. گھر اصل میں مرد کا نہیں ہوتا, گھر عورت کا ہوتا ہے. اب دیکھو میں کہوں ارے بھائی یہ گھڑی آپ کی ہے, یہ گھڑی آپ کی ہے, دے دیا میں نے, یہ گھڑی آپ کی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس گھڑی کی بڑی قدر کریں گے, آپ حفاظت کریں گے. یہاں کہا گیا اے عورتوں یہ گھر تمہارے ہیں. اب جب تمہارے ہیں تو اس گھر کو تم سنوارو, تمہارا کام ہے. یہ اس گھر کو سنوارنا تمہارا کام ہے. جب گھر تمہارا ہے تو کوئی اپنی چیز کو گندی تھوڑی کرتا ہے, اپنی چیز کو کوئی خراب تھوڑی کرتا ہے. اب جب گھر تمہارے ہیں تو تم اپنے گھر کی حفاظت کرو. ارے اس کو چھوڑ کر باہر نکلو گے گھر گندگی سے بھر جائے گا. بیوت کنہ کہہ کر کے بتایا گیا. عجیب, یعنی قرآن حکیم کا اسلوب بیان بہت ہی عجیب و غریب ہے. میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں, تدبر کا, میں تو ایک ایک ترکیب کے اوپر حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا کمال کا کلام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان من ھذا کلامہ. وقرن فی بیوتکن. اچھا اب بلاغت دیکھیے, اس کو ایک قرات میں قرنا بھی کہا گیا, قرنا. اور یہ کرنا جانتے ہیں اصل میں ہے اقرارنا. وہ سوالب بھی گر گیا ہے اور ایک کو گرا ہے تخفیفاً, تو پھر کرنا ہو گیا. اور یہ قرہ یا قرو باپ سمجھا سے اقرارنا اس معنی کے بدن پر. اچھا اب اگر کرنا بھی پڑھا جائے تو وقارا یقرو وقارن ہے. کون نہیں چاہتا کہ مجھے عزت حاصل ہو, کون نہیں چاہتا کہ مجھے وقار ملے. تو کرنا اگر پڑھو تو مطلب ہوگا اے عورتوں تم وقار کے ساتھ گھروں میں رہو, گھروں ہی میں تمہیں وقار ملنے والا ہے, گھروں ہی میں تمہیں عزت ملنے والی ہے. باہر تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی سوائے ذلت کے, تو وقار تمہیں تمہارے گھر میں ملے گی. کرنا اگر پڑھا جائے ایک لغت اور ایک قرات کے مطابق, تو یہ ہوا وقرن فی بیوتکن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اچھا اب گھر میں رہ کر کرنا کیا ہے بتائیں گے. سب سے پہلی چیز
جو بتائی گئی گھر میں رہ کر کرنا کیا ہے. کہا اقمنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اللہ اکبر. جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے اس بے آب و گیا میدان میں جہاں حکم ہوا تھا کہ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ کیسا نبی تھا، کیسا اللہ سے محبت کرنے والا تھا. اللہ بیوی کے گود میں بچے کو دے دیا اور جانے لگے. نہ پانی ہے، نہ دور دور تک کوئی درخت ہے، نہ کھانے پینے کے کوئی سامان ہے. تھوڑا توشہ ہے، میرا خیال ہے کہ ایک دن بھی چلنے جیسا نہیں رہا ہوگا. وہ توشہ دے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ وہ کہہ رہے کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر کے، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو، کچھ بول نہیں رہے ہو. کہا اللہ کا حکم ہے. کہا ہاں اللہ کا حکم کہ تمہیں اور اپنے اس بچے کو یہاں چھوڑ دو. بے آب و گیا میں تھا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو نہ پانی ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ درخت. کس کے سارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا کیا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے. کہا اذن لا یسیعنا. دیکھو کیسی عورت. اللہ اکبر. وہ کہہ رہی ہے تب اگر اس نے کہا ہے تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے عورت، یہ عورت. اور جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ اسماعیل ہیں ان کی گود میں، اور ان کے خاندان سے صرف ایک ہی نبی آیا ہے، وہ ہمارا نبی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہی بچہ ہے جو اپنی ماں کی گود میں ہے. جانتے ہیں یہ باپ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ بچہ ہے جسے اللہ کے حکم سے ایک بے آب ہو گیا میدان میں ایک باپ چھوڑ کر جا رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہا ہو. کوئی اللہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا؟ کوئی آدمی اللہ سے ایسی محبت بھی کرتا ہے؟ بیوی بچے کو چھوڑ کر بے آب ہو گیا جا کر جا رہا. بیوی پوچھ رہی ہے کس کے سارے چھوڑ جا رہے ہو؟ تو کچھ ہے بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور دیکھو ہاں چھوڑ کر گئے، ترستے ہیں لوگ، جا کر آتے ہیں پھر جی چاہتا جائیں، جا کر آ گئے پھر جی چاہتا جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چھوڑ کر گیا تھا اپنی بیوی اور بچے کو اس میدان میں جہاں کچھ نہیں تھا. آج وہاں سب کچھ، سب کچھ، سب کچھ. اور دعا کی انہوں نے، میرے رب میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو، ان بیتک المحرم، تیرے اس محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں؟ سب سے پہلی بات لیقیموا الصلاۃ، اور کوئی بات نہیں کہی گئی، یہ کہا گیا تاکہ یہ نماز قائم کریں. اللہ اکبر. یہ نماز دوسری جگہ پڑھیے تو ایک نماز ایک ہی نماز ہے، وہاں پڑھیے تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ایک کام کریں گے. کیا؟ لیقیموا الصلاۃ. بچے کچھ نہیں کہا انہوں نے، چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہاں بھی وہی ہے، تم گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، اور سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اقمنا الصلاۃ. یہ ہے نماز. یہ نماز کی اہمیت بتائیے. وآتینا الزکوٰۃ، یہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں ہے؟ جی الصلۃ الدائمہ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشگی کا تعلق. جیسے جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے، اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. واسجد واقترب، سجدے میں جا اور قریب ہو جا. تو گویا کہ قربت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کے نزدیک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. واسجد واقترب، قربت کا. اور وہ آتین الزکوٰۃ، اپنی بہنوں کے ساتھ اس نسل کو. کوئی غریب عورت ہے، آپ کی بہن ہے، غریب ہے، آپ کی کوئی اور رشتہ دار ہے، غریب ہے،
تو نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق اور زکوٰۃ سے بندوں کے ساتھ تعلق. یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ. اقیمنا الصلاۃ. قرآن حکیم کیا کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا انداز بحث ہے, کیا گفتگو کا انداز ہے. میرا رب ہی بات کر سکتا ہے ایسا. فسبحان من ھذا کلامہ. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا. نماز پڑھو, تمہارا تعلق مسلسل اللہ سے قائم رہے, اور زکوٰۃ دیتی رہو تاکہ بندوں سے, تمہاری بہنوں سے تمہارا تعلق قائم رہے. حقوق اللہ, حقوق العباد, دونوں ایک ساتھ. نماز پڑھو اللہ کا حق, زکوٰۃ دو بندوں کا حق. حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. اچھا, اس کے بعد اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ. نمبر 3 وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ بہت بڑی بات ہے. اطعنا اللہ ورسول, یعنی گویا کہ پہلے خاص چیزیں بیان کی گئی. نماز خاص ہے, زکوٰۃ خاص ہے. اب اطاعت میں نماز اور زکوٰۃ دونوں ہے. گویا کہ یہ عطف العام علی الخاص ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں. اب اطاعت کے اندر کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. کیا مطلب؟ فعل معمورات و ترک منہیات, یعنی تم اللہ کی ان چیزوں کی پابندی کرو, ان حکموں کو مانو جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور ان چیزوں سے رکی رہو جن جن چیزوں سے منع کیا ہے. جی, اطیعنا اللہ میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے مانو, فعل معمورات, اور جن جن چیزوں سے روک دیا ہے ترک منہیات, رک جاؤ اس سے. یہ دیکھو کیا ترتیب ہے. گھروں میں رہو تو اللہ کی رحمت کے سائے میں, باہر نکلے تو شیطان کی زحمت کے سائے میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, رب سے تمہارا تعلق قائم. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, بندوں سے تمہارا تعلق قائم. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں کرتی رہو, اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اطیعنا اللہ ورسولہ کے اندر آ گئی بات ہے. اللہ مسئلہ پردے کا نہیں ہے. بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اور آپ لوگ اگر سانس روک کر کے سننا چاہیں تو سنیں, شاید آپ نے نہ سنا. جی بولو. مسئلہ پردے کا نہیں. ایک چیز سے محبت ہو جائے, ایک چیز سے محبت ہو جائے تو پردہ خود بخود ہو جائے گا. یہ معمولی چیز ہو جائے گی اس کے لیے. کیا؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب ابو طلحہ ام سلیم. خطب ابو طلحہ ام سلیم, یہ فاعل اور وہ مفعول. خطب ابو طلحہ ام سلیم فقالت واللہ ما مثلك یا ابا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان اتزوجك فان تسلم فذاك مهري وما اسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من ام سلیم الاسلام فدخل بها فولدت له. رواہ النسائی فی کتاب النکاح. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے. بڑی پیاری حدیث ہے, غضب کی ہے. حضرت انس اپنی ماں کے بارے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری ماں کے لیے ابو طلحہ کا پیغام نکاح آیا. یہ بیٹا بول رہا ہے, بیٹا بول. اور جانتے اپنی ماں کی شادی کرانے والا یہی بیٹا ہے. اسے بول رہا ہے شادی کرا دے رہا اپنی ماں کی. کہہ رہے کہ
میری ماں کو پیغام نکاح دیا ابو طلحہ نے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا معلوم ہے؟ ام سلیم نے، جو ماں تھی، کہنے لگی کہ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، تم تو اتنے عظیم الشان ہو، دکھنے میں خوبصورت ہو، طاقتور ہو، بہادر ہو، تم جیسے آدمی کا رشتہ رد نہیں کیا جاتا، اللہ کی قسم، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ تم جیسے آدمی کے پیغام نکاح کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن ایک بات ہے، کیا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی؟ اللہ، لڑکے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہہ رہی ہیں وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، لیکن تم ایک کافر آدمی ہو، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اور میں ایک مسلمہ عورت ہوں، ایک مسلمان عورت ہوں، تم کافر ہو، لہذا تمہارے اندر کتنی خوبیاں ہوں میں تم سے شادی کرنے والی، تو بھاگ جاتی ہے لے کر کے، مذہب کہاں دیکھتی ہے، اسلام کہاں دیکھتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس لیے کہ ام سلیم جیسا ایمان نہیں ہے اور اسلام سے محبت اتنی نہیں ہے، یہ لے کر کے بھاگ جا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے لَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اور فتویٰ دے رہی ہیں وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، اس لیے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان عورت ہوں، میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں، لا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے حلال نہیں کہ میں تم سے شادی کروں، ہاں ایک بات بولتی ہوں، فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تم سے مہر نہیں مانگوں گی، یہی اسلام لانا تمہارا مہر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حدیث کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، اور کہ جس طرح مادی چیز مہر بن سکتی ہے ایسے معنوی چیز بھی مہر بن سکتی ہے، اسلام لانا ہذا معنوی، یہ معنوی چیز ہے، امر معنوی لا مادی، اسلام لانا یہ معنوی چیز ہے، کہا اگر تم اسلام لے آؤ تو مہر یہی اسلام رہے گا، وما اسألک غیرہ، میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتی، کچھ نہیں مانگتی، فاسلم، اسلام لے آئے، فکان ذلک مہرہا، یہی اسلام ان کا مہر ہوا، اور یہ واحد عورت ہے، یہ واحد عورت ہے۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں فما سمیت بامرأۃ قط، میں نے اپنی زندگی میں کسی عورت کے بارے میں کبھی نہیں سنا، ما سمیت بامرأۃ قط، کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا، کانت اکرم محرم من ام سلیم الاسلام، کہ جس کی مہر مہر اسلام ہو، اللہ اسلام مہر ہے، یہ مہر کسی کی میں نے نہیں سنی، کسی عورت کی مہر مہر اسلام ہو، اسلام مہر ہو اس کی، کہتے ہیں کہ پھر دونوں کی شادی ہو گئی، فدخل بها، حضرت ابو طلحہ کی ان سے شادی ہوئی، فولدت له، بہت سارے بچے ہوئے، اللہ جانتے ہیں کیسی عورت ہے، یہ ایمان دیکھیے آپ، اور اس کے بعد ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث اس طرح، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغمیساء بنت ملحان ام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفضائل کے اندر لائے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تو میں جنت میں داخل ہوا، اس کا مطلب آپ جنت کے اندر بھی گئے، جی دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے خشفہ سنا، خشفہ ما من خشفہ، صوت حرکت المشی، چلنے کی حرکت کی آواز، کوئی آدمی چل رہا ہو جیسے ٹک 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 ایسے کچھ آواز آ رہی چلنے کی، میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے جس کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے جنت میں؟ تو آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے جنت کا دارو وہ بھی ہے، تو اس نے کہا هذه الغمیساء بنت ملحان ام انس بن مالک، یہ انس بن مالک کی ماں حضرت ام سلیم ہے جن کا نام غمیسہ ہے، اللہ اکبر،
کتنی عظیم الشان عورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں معراج ان کے قدموں کی چاپ سنی، وہ عورت جنت میں چل رہی ہے. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قربانی دیکھیں. چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہوگا تو بتا دینا، اس لیے کہ جب ہم شروع ہو جاتے تو ہم رات دن دیکھتے نہیں ہیں. رونا چاہتے ہیں نا، چلیے یہ حدیث پڑھتے ہیں. دل سنبھال کے نا، کہیں دل دھڑکنا نہ بند کر دے. ہاں دل دھڑکنا نہ بند کر دے. غور سے پہلے حدیث سنتے. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر لائے جی، رواه البخاری فی کتاب الجنائز. چلیے وہ حدیث پڑھتے ہیں، سند کے ساتھ لے لیتے ہیں. حدثنا سفیان بن عیینۃ اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ انه سمع انس بن مالک یقول اشتكى ابن لابی طلحہ قال فمات فلما رأت امرأته أنه قد مات حيأت شيئا ونحته في البيت في جانب البيت ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحة. اوپر کیا ہے کہ قال فمات وابو طلحة خارج. فلما جاء ابو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. یہ پوری روایت میں نے پڑھ دی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ پڑھ دی ہے میں نے. کہتے ہیں کہ یہی ام سلیم ہے. ابو طلحہ سے ان کی شادی جب ہوئی تو بچہ ہوا، بچہ بیمار ہو گیا. اشتکا ابن لابی طلحہ، بچہ بیمار ہو گیا. آج کی طرح تو بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں تھے کہ اچھی اچھی بیماریوں کو آج کنٹرول کر لیا جاتا ہے. بس جو کچھ دوا چل رہی تھی. حضرت ابو طلحہ چلے گئے، باہر تھے، بچہ مر گیا. تو خدمات وہ ابو طلحہ تو خارج، اور حضرت ابو طلحہ بھی باہر ہی تھے. یہ بچہ مر گیا. ماں نے آ کر کے دیکھا بچے کی سانس رک گئی ہے، مر گیا بچہ، بیٹا ہے مر گیا ہے. دیکھا کہ مر گیا. فلما رات امرات و قد مات، مر گیا ہے. حیات شیئن، انہوں نے کھانا تیار کیا ہے. حیات شیئن، کچھ تیار کیا انہوں نے، اور بچے کو ونحتہ فی جانب البیت، گھر کے ایک کونے میں لے جا کر کے بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کھاٹ کے اوپر اسے لٹا دیا. مرا ہوا بچہ ہے. جب حضرت ابو طلحہ آئے، کیف الغلام، بچہ کیسا ہے؟ طبیعت اس کی خراب ہے. خراب تو کیسا ہے بچہ؟ کیف الغلام، بچہ کیسا ہے؟ قالت قد ہدأت نفسہ، اسے آرام مل گیا ہے. اللہ، اسے آرام مل گیا. جھوٹ بھی نہیں بول رہی، اس لیے کہ بچہ معصوم ہے نا، اس کا مرنا اس کے لیے راحت ہی تو ہے. بیماری سے چھٹکارا پا گیا. جھوٹ بھی نہیں ہے، ماں جھوٹ نہیں بول سکتی. دیکھو کہہ رہی ہے اور باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن سچ بول رہی ہے. قد ہدأت نفسہ، بچے کو آرام مل گیا ہے. وارجو ان یکون قد استراح، اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام سے سو رہا ہوگا، آرام سے سو رہا ہو. وظن ابو طلحہ انہا صادقۃ، ابو طلحہ نے یہ سمجھا کہ وہ سچ بول رہی ہیں، بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. لا کر کے کھانا کھلایا، لیجیے کھائیے. میری ماں اور بہنیں دیکھیں
یہ ہے عورت. دیکھو اپنے شوہر کی قدر دیکھو. بچہ مرا ہوا پڑا ہے, جگر دیکھو جگر, میں تو سوچ کر کے پریشان ہوں. مرد کے اندر وہ طاقت نہیں ہے چیز آئے کہ ایک عورت ایسا کر سکے, لیکن شوہر آیا ہے باہر سے, اسے ٹینشن نہیں دینا چاہ رہی ہیں, پہلے کھلا دے رہی ہیں اور ان کے ساتھ مقاربت بھی کی انہوں نے. بچہ مرا پڑا ہے, شوہر کے ساتھ سو گئی ہیں. اللہ رات میں بتایا نہیں انہوں نے. فلما اراد ان یخرج, جب صبح کو وہ جانے لگے تو علمت انہ قد مات, بتایا کہ بچہ مر گیا ہے, بتایا کہ بچہ مر گیا ہے. غصے میں آ گئے, کہا بچہ مرا ہوا تھا اور میں نے تیرے ساتھ مقاربت کی رات میں. صبح نہائے وہ, فلما اصبح اغتسل, صبح ہوئی تو نہائے, جب نکلنے لگے تو بتایا, کہا کہ تو نے مجھے کھانا بھی کھلا دیا اور میں نے تیرے ساتھ مقاربت بھی کی, بچہ مرا ہوا پڑا تھا. بہت غصے میں آ گئے ام سلیم کے اوپر, کیسی بیوی ہے تو. اللہ اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ کے پیچھے نماز پڑھی, نماز ختم ہونے کے بعد نبی کو بتایا کہ رات میں کیا ہوا تھا. بما کان منہما, رات میں کیا ہوا تھا. کہا کہ دیکھ رہے ہیں آپ ام سلیم کیسی عورت ہے, کیا بات ہے ام سلیم کیسی عورت ہے. اللہ, بچہ مرا ہوا ہے, مجھے کھانا کھلایا, اس کے ساتھ سویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا فرمائی, لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما, اللہ تمہاری اس رات کے اندر برکت عطا فرمائے. کہتے ہیں اسی رات حمل ٹھہر گیا تھا ان کا, جی حمل ٹھہر گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے اللہ تبارک تعالی. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری کو یہ کہتے سنا کہ فرأیت تسعۃ اولاد لہما, فرأیت لہما تسعۃ اولاد, ان کی 3 اولاد کو میں نے دیکھا کہ کلہم قد قرأ القرآن, کہ 9 کے 9 قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے, قاری قرآن حافظ قرآن تھے. کتنی بڑی عورت ہے, کتنی بڑی عورت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, جب عورت اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اتنی قدر کرتی ہے, میرا خیال ہے کہ عورت, کوئی عورت نہیں کر سکتی ایسا, ایسا صبر کر ہی نہیں سکتی عورت. کمال کا جگر ہے, اور اسی صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت میں جو آواز آ رہی ہے چلنے کی, یہ وہی ام سلیم ہے. سلیم کیسی عورت, اللہ کیسی عورت. ہماری عورتوں کو دیکھو, شوہر اگر باہر سے آ گیا تو جھگڑنے کے موڈ میں رہتے, جھگڑنے کے موڈ میں رہتے. عورتوں کو اس حدیث سے اور حضرت ام سلیم کی صبر سے اور شوہر کی تکریم, شوہر کی عزت اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے. ہاں یہ عورت, یہ چیز اگر سمجھ میں آئے تو یہ پردہ وردہ کر رہے ہیں تو معمولی بات ہے. اتنا بڑا کام اگر عورت کر سکتی ہے تو پردہ اس کے لیے کیا ہے, پردہ کیا ہے. تو اصل چیز ہے اسلام سے محبت, یہ ہونا چاہیے, اسلام سے محبت ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت دونوں کو پہلے تو یہ کہا کہ عورت بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے اور مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن پردہ کون کرے گا, صرف عورت کرے گی. غور سے ہے, نگاہ دونوں نیچی رکھیں گے. پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ہمارے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں. مردوں سے حکم ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور عورتوں سے کہیے, مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں. چلیے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں اپنی نگاہ نیچی رکھو. اچھا چلو, اب ان دونوں آیتوں کی تشریح میں 2 حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح,
وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة رواه ابو داود في کتاب النکاح. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب النکاح کے اندر لائے. کون ہے یہ سسر کہہ رہا ہے دماد سے. حضرت علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں نا. فاطمہ دی ہوئی ہے آپ کی جگر کا ٹکڑا دی ہوئی. ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے داماد علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، کسی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا. کیوں؟ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہارے لیے ہے، دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی نظر جھکاؤ. تو اس آیت کریمہ کی تشریح حدیث. اور عورت سے کیا کہا گیا؟ حدیث اس طرح. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت انا ومیمونة عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابن ام مکتوم يستأذن وذلك بعد ان ضرب له الحجاب فقال قم قال قوما فقالتا انه الرجل مكفوف لا يبصر قال افعمياوان انتما لا تبصرانه رواہ ابو یعلا الموصلی فی مسندی. روایت صحیح ہے، اسناد جید. یعنی ابو یعلا موصلی نے اس روایت کو اسی طرح اس کے اندر ابو یعلا کے اندر ذکر فرمایا. حضرت ام سلمہ کہتی میں اور آپ کی ایک اور بیوی میمونہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کے پاس. دو بیویاں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. کون؟ ام سلمہ اور حضرت میمونہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے. کنت انا و میمونۃ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء ابن ام مکتوم آئے. اندھے صحابی ہو، نابینا تھے وہ. تو جیسے وہ آئے اجازت طلب کر رہے تھے اندر آؤں. یستأذن، اور یہ کب ہوا؟ وذالک بعد ان ضرب له الحجاب، حجاب کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں کہ پردہ کریں. آپ نے فرمایا قال قوما، دونوں کھڑے ہو جاؤ. تو ان دونوں نے کہا انہ رجل مکفوف، یہ تو اندھے آدمی ہے، یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے، آنے دیجیے ان کو، یہ تو اندھے ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا افعمیاوان انتما، تم تو اندھی نہیں ہو، لا تبصرانی، تم ان کو نہیں دیکھ. اللہ اکبر. اندھا ہے تو کیا ہوا؟ تم نہیں دیکھ رہے اس کو. اس کا مطلب عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. ان دو آیتوں کی تفسیر میں نے دو حدیثوں سے کی اور الحمدللہ یہ بات مکمل اور ثابت ہو گئی دونوں کے لیے. اچھا، لیکن حجاب، پردہ صرف عورت کیوں کرے؟ نظریں دونوں جھکائیں. پردہ مرد سے کہا جاتا تو کر لے. ابھی تو منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. کہا جاتا کہ نقاب ڈال کر کے آپ لوگ جلسے میں آؤ، نقاب ڈالے. سب کے سب منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہو، کہا جاتا نقاب لگا کر کے آؤ. سوال یہ ہوا کہ عورتوں اور مردوں دونوں سے کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھو، مگر جب پردے کی بات آئی تو برقع لینے کے لیے، حجاب کے لیے صرف عورت کو کیوں کہا گیا؟ وجہ سوال، ہمارا سوال. جی سوال جواب دوں؟ جواب دیتا ہوں. مرد کو پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ فی المرأۃ جاذبیۃ، فی المرأۃ جاذبیۃ وفی المرء قوت اندفاع نحو المرأة. یہ وجہ جو شارح حدیث نے لکھا. کیا لکھا؟ فی المرأۃ جاذبیہ، کھینچنے کی طاقت ہے اس کے اندر. کھینچنے جیسے چمک ہوتا نہیں، کیا بولتے ہیں اس کا؟ چمک، مقناطیس. دیکھے کہ کھینچا اس نے. تو یہ تو عورتوں کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، کھینچنے کی طاقت، جذبہ نے کھینچنا. اور تمہارے اندر کیا؟ کھینچنا. اس کے اندر کھینچنا
اور تمہارے اندر کھینچنا، اندفع مانے لپک لینا، اندفع مانے لپکا یعنی مائل ہو گیا. تو عورت کے اندر رکھا ہے کھینچنے کی طاقت اور تمہارے اندر رکھا ہے کھینچنے کی طاقت. نہیں سمجھے؟ یہ ہے چمک اور یہ ہے لوہا. اب یہ لائے چمک کو، یہ لوہا تو یہاں ایڈجسٹ تو نہیں آئے گا، لیکن اگر ٹوٹا ہوا ہو تو اب یہ چمک ہے. اب اس کے اندر جاذبیت کھینچنے کی طاقت ہے اور اس کے اندر کھینچنے کی. تو اب جیسے ہی ہم مقناطیس کو یہاں لائیں گے یہ اسے آ کر چپک جائے گا. تو یہی کہا گیا کہ عورت کے اندر جاذبیت ہے اور تمہارے اندر اندفاع ہے. اس کے اندر کھینچنے کی طاقت اور تمہارے اندر کھینچنے کی طاقت، یہ دونوں لڑ جائیں گے. فساد رکھا ہے. لہذا یہ جو کھینچ رہی ہے نا، اسی کو بولو پردہ کرے، کھینچنا نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ مقناطیس ہے نا، اب کیا کرو، یہ لگا دو. الحجاب الحلول، الحجاب معنی الحلول، حجاب دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو جانا، یہ ہے یہ. اب یہ حائل ہو گیا ہے. اب یہ جو ہے لوہا اس میں نہیں چپکے گا، اس لیے کہ بیچ میں چیز حائل ہو گئی. لہذا یہ جو چمک ہے نا کھینچنے والے، اس سے کہا گیا تو پردہ کر لے، پردہ کر لے. ہاں عجیب، یہ اشارے نے حدیث نے جواب دیا ہے. تو کہا گیا کہ دونوں نگاہیں جھکائیں، تو ٹھیک ہے، نکاح جھکانے میں دونوں کو حکم دیا گیا. لیکن پردہ مردوں کو کیوں نہیں کرنے کے لیے کہا گیا؟ عورتوں سے کہا گیا تم پردہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر جاذبیت ہے اور اس کے اندر انجذابیت ہے. دونوں الفاظ یاد رہیں گے. اس کے اندر جاذبیت اور تمہارے اندر انجذابیت. جاذبیت مانے کھینچنا اور انجذاب مانے کھینچنا. جی، اس وجہ سے فتنہ نہ ہو، یہ اس سے مل گیا کر کے فتنہ ہونے والا. لہذا بیچ میں بیریئر لگا دو یہاں سے. دیٹ از کالڈ حجاب. الحیلولہ، حائل ہو جانے کسی چیز کا بیچ میں، تاکہ یہ لوہا مقناطیس سے چپکے نہ. دوسری وجہ، ایک تو وجہ یہ ہے، آپ جواب دے لیں. دوسری وجہ، مرد جو ہوتا ہے اس کے اوپر باہر کمانے کی ذمہ داری ہے اور عورت کو اندر رہنے کی ذمہ داری ہے. برابر ہے. اب جگہ جگہ اس کو جانا ہے، کہیں لڑائی بھی کرنا پڑتا ہے، جہاد میں جانا پڑتا ہے، لڑنے کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اب وہ منہ ڈھکے دے گا تو لڑے گا کیا؟ وہ ہر جگہ منہ چھپائے پھرے گا تو کام کیا کرے گا وہ؟ اب اسے کھیت میں کام کرنا بند کیے ہوئے ادھر ادھر دیکھا. تو حرج ہے اس میں، فی حرج، فی مشقہ و حرج، اس کے اندر مشقت اور حرج ہے. اور عورت کو خالی اس کا دائرے کا گھر ہے، کبھی ضرورت سے نکلی کہا کہ پردہ کرو، بس اتنا ہی کام. تو پردہ کرنے کا جو فطری طور پر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مرد کے لیے پردہ نہیں ہونا چاہیے، عورت کے لیے پردہ ہونا چاہیے. جی، لیکن نگاہ جھکانے کے لیے دونوں کو حکم دیا گیا کہ دونوں اپنی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اللہ. چلیے چند باتیں تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بھی تھک گیا ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے نا. ٹھیک، چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی آتے ہیں.